قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال اس نے کہا ارأیت بھلا دیکھا آپ نے اذ اوینا جب ہم ٹھہرے یا آرام کیا الی الصخرۃ پتھر کے پاس فانی نسیت بس میں بھول گیا ہوتا مچھلی کو وما انسانی ہو اور نہیں بھلایا مجھے وہ الا مگر شیطان نے ان یہ کہ اذکرہ ذکر کروں میں اس کا واتخذ اور بنا لیا اس نے سبیلہ راستہ اپنا فی البحری دریا میں عجبا عجیب طرح سے قال کہا ذالک یہی ہے ما کننا جو ہم تھے نبغ چاہتے فرتدا بس وہ دونوں لوٹے علی پر آثارہما اپنے نشانات قدم پر قصصا دیکھتے ہوئے فوجدا بس انہوں نے پایا عبدن ایک بندے کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتیناہ ہم نے دی اسے رحمتن رحمت من عندنا اپنے پاس سے وعلمناہ اور سکھایا ہم نے اسے من سے لدنا اپنے پاس سے علم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچا لے. آمین ثم آمین. الحمدللہ ہمارا چھٹا حصہ سورہ کہف کا چل رہا ہے اور آیت نمبر 60 سے پچھلی بار ہم نے کیا تھا اس کو. آیت نمبر 62 تک ہمارا سبق ہوا تھا. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات پر اور ان کو جو واضح حقیقت کر کے بتائی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو اسباق ہیں ان کو تو ہم آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کفار اور مومنین کو یہ حقیقت واضح کی گئی ہے اس قصے کے ذریعے سے کہ عام طور پر جو ظاہر بین نگاہیں یعنی ظاہری چیزیں دیکھنے والی جو آنکھیں ہیں وہ دنیا میں جو کچھ بھی دیکھتی ہیں بعض اوقات اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی اور مصلحتوں پر یہ دنیا اور کارخانہ زندگی چل رہا ہے. تو وہ مناظر جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے ہیں یا گزرتے رہتے ہیں تو لوگ اس حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کرتے، اس حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کافر اور متکبر اور ظالم لوگ جو ہیں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا اندھیر نگری ہے اور جس طرح سے چاہو استعمال کرو
اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے. اور مومن ایسے واقعات سے کبھی کبھی دل شکستہ بھی ہو جاتے ہیں اور بعض وقت ان کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے. ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانے مشیت کا پردہ اٹھا کر اس کی ایک جھلک دکھائی ہے. یہاں پر جو شب و روز دنیا میں کام چل رہے ہیں وہ کیسے اور کن مصلحتوں کے تحت چل رہے ہیں، ان کے ظاہر سے ان کا باطن بالکل مختلف ہے. یہ بات اس کہانی میں سمجھائی گئی ہے. پچھلی بار ہم نے اس کی چند آیات کی تھی تو اس میں ہم نے جو پڑھا تھا، اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو ساتھ لے کر نکلے اور جن کے لیے قرآن میں فتح کا لفظ آیا ہے اور ان کو یہ لقب دیا گیا ہے یوشع بن نون کو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ 2 دریاؤں کے سنگم پر ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس علم حاصل کرنے جائیے، اور اس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو ان سے ملنے کا بہت زیادہ شوق ہوا اور اپنے رفیق سفر یعنی یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے اور ان سے کہا کہ میں ان سے ملے بغیر دم نہیں لوں گا اور چلتا ہی رہوں گا، اگرچہ مجھے سال ہا سال مدت تو چلنا پڑے. اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ ہوا تھا کہ اپنے ساتھ ایک نمک لگی ہوئی خشک مچھلی لے لیں اور ہمارا بندہ آپ کو اس جگہ ملے گا جہاں پر یہ مچھلی پانی میں چلی جائے گی. چلتے چلتے یہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے اور وہاں پر تھکن محسوس کی اور یہ لوگ وہاں پر سستانے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر میں تھکے ہوئے تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی اور مچھلی کے اوپر جہاں یہ رکے تھے وہاں سے پانی کی چھینٹیں پڑی اور وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر وہ پانی میں چلی گئی. اسی کی آہٹ سے یوشع جو تھے ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا کہ مچھلی پانی میں جا رہی ہے اور اندر ایک بالکل سرنگ کی طرح سے، ایک ٹنل کی طرح سے راستہ بنتا چلا جا رہا ہے. وہ اس راستے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس طریقے سے پانی میں مچھلی جو ہے جا رہی ہے اور راستہ بنتا چلا جا رہا ہے. پھر وہ مچھلی کو بھول گئے اور آگے چلتے چلے گئے. ایک منزل آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ دوپہر کا کھانا لے آؤ، ہمیں تو بہت زیادہ سفر سے سخت تکلیف اور تھکن ہو گئی ہے، اب کھانا کھائیں گے. اب یہاں سے کہانی وہی پھر کنٹینیو ہوتی ہے. یوشع بن نون نے کہا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. یوشع نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. تو یہاں پر شاگرد نے وضاحت کی کہ اور کہا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس اترے تھے آرام کرنے کے لیے رکے تھے اور میں مچھلی سے غافل ہو گیا اور شیطان نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا اور وہ ایک عجیب طریقے سے سرنگ بناتی ہوئی پانی میں چلی گئی. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ شیطان جو ہے خاص چیزیں بھلاتا ہے انسان کے فائدے کی یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک خاص چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ علم والی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ اگر ہم حفظ بھی کرتے ہیں یا دعائیں یاد کرتے تو وہ جو ہم اگر نہیں اس کو دہراتے ہیں تو وہ جلدی بھول جاتا ہے انسان. تو علم والی چیزیں جو ہیں شیطان وہ زیادہ بھلاتا ہے، اور خاص چیزیں جو اہم ہوتی ہیں یا انسان کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو علم بھی انسان کے لیے فائدے کے لیے ہوتا ہے نا، تو وہ چیزیں بھلا دیتا ہے شیطان. تو پھر اس کے لیے انسان کو 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ایک دوسری چیز قوت ارادی جو ہے اس کو بھی مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ نیک صحبت سے جڑے رہنا چاہیے. تو پھر انسان جو ہے وہ اس چیز کو بھولتا نہیں ہے. اگر وہ بھولتا بھی ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے پکڑ کر پھر اس راہ پر لے آتے ہیں یا اس کو یاد دلا دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ شاگرد نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ میں بھول گیا تھا اور یہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا. پہلے والی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھول کی جو نسبت ہے وہ دونوں سے کی گئی تھی کہ دونوں بھولے، وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. اب یہاں پر جب شاگرد سے سوال کیا گیا کہ کھانا لاؤ تو انہوں نے یہ نسبت اپنی طرف کی اور کہا کہ میں بھول گیا. تو یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ تھا. موسیٰ علیہ السلام ایک ان کے سمجھو استاد بھی تھے اور ان سے بڑے بھی تھے، اور یہ ان کی شاگردی میں یہاں پر آئے ہیں اور ان کے کہا جاتا ہے کہ خادم بھی تھے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے
تو انہوں نے معاملہ کتنے آسانی سے کیا اور کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں بھول گیا تھا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 101 باتیں نہیں سنائی. اتنا بھلکڑ آدمی، اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اتنا اہم کام جس کے لیے کہ ہم مدتوں چلنے کا فیصلہ کر کے گھر سے نکلے ہیں، تم وہی بھول گئے تو پھر تم کیا یاد رکھو گے. انہوں نے کوئی تانے نہیں دیے، کوئی باتیں نہیں سنائی، کوئی برا بھلا نہیں کیا، کوئی بدتمیزی نہیں کی. تو ایسا جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ یہ بہت زیادہ ظرف والے اور متقی لوگ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیش کیا ہے. اور متقین کی جو صفات ہیں قرآن میں، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ غصہ تو شیطان کی طرف سے ہے، انبیاء کی سنت نہیں ہے. انبیاء کا طریقہ تو حلم اور بردباری ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے. تو یہاں پر ان کے بارے میں اس نے بتایا کہ میں بھول گیا تھا تو انہوں نے اس کا عذر قبول کر لیا. جیسے کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو سوری کہہ دیتے ہیں نا، تو انہوں نے اس سوری کو قبول کیا اور پھر اس کو کوئی ملامت یا کچھ باتیں نہیں سنائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ خود کہتے ہیں کہ 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی نہیں ڈانٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا. تو یہ سنت ہمیں اپنانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم اپنائیں گے تو اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر، برکتیں اور بھلائی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور جو غلط لوگوں کی چیزیں، غلط باتوں کی، آباء و اجداد کی چیزیں اپنائیں گے تو اس سے خرابی کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا، اور اس سے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور دنیا اور آخرت ہمارے لیے بہترین بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے. تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے کارخانہ مشیت کی کارفرمائی دکھانے کے لیے جس بندے کے پاس بھیجا تھا، اس کی نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر، اس جگہ پر موجود ہوگا جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے گی. تو یہ فوراً دونوں ہاتھ سے پلٹے اور اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے، آثار جو پیچھے چھوڑی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو جب ریت پر کسی نے چل کر دیکھا ہو کہ جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر، گیلی ریت پر نشانات بن جاتے ہیں قدموں کے اور وہ پھر سوکھ بھی جاتے ہیں، تو اس پر واپس دیکھتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشان اور وہ واضح نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پر پلٹے. اور قصہ بھی اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے، کہانی اور قصہ جو پیچھے پیچھے چلتا ہے جس کے انسان. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ وہ اپنے نشان قدم کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹ کر اسی جگہ پر آئے جہاں پر ان کی مچھلی گم ہو گئی تھی. پھر فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا. اس بندے کا نام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کے اقوال کسی بھی التفات کے مستحق نہیں جو اسرائیلیات سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اور حضرت الیاس علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے کئی 100 برس بعد پیدا ہوئے تھے. تو یعنی یہ بالکل غلط اور غلط بے بنیاد باتیں ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو جو دیے گئے تھے ان خصوصی انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا، اور یہاں پر جس کو رحمت کہا گیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں علم کے ساتھ ساتھ. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ان کے بارے میں جو کئی آراء پائی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں نمبر 1 یہ ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ وہ نبی تھے، بعض نے کہا کہ وہ ولی تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ فرشتہ تھے. اور ایک اور رائے کے مطابق بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے وہ مجھے نہیں دیا گیا، اور جو مجھے دیا گیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا گیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم نبوت ملا تھا اور جو ان کو نہیں ملا تھا.
اور یہ بات بھی ہے کہ انبیاء کا علم شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا رہا ہے، اور ہر نبی کا علم ایک دوسرے کا تسلسل ہوتا تھا، یعنی ایک دوسرے سے لنکڈ تھے وہ. کچھ باتوں کا اس میں اضافہ کیا گیا، کچھ کی اصلاحات بھی کی گئیں، اور حالات کے مطابق کچھ چیزیں چینج بھی ہوئیں شریعتوں میں، مگر ایک دوسرے سے مختلف نہ تھے. جیسے یہ دونوں تھے، ولی ہونے کا بھی انکار کیا گیا ہے کہ ولی ایسے کام نہیں کر سکتا کہ اپنے الہامات پر کسی کو قتل کر دے. ولی بھی اصول شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور اولیاء انبیاء کے تابع ہوتے ہیں. ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ وہ فرشتہ تھے، کیونکہ وہ کوئی کام انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے یہ سب کام میں نے نہیں کیے، بلکہ اللہ کی مرضی سے کیے ہیں. اور کیا تھے اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے. ان کے بارے میں بہت طرح طرح کی رنگ رنگ کی داستانیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور بہت عجیب و غریب عقائد لوگوں کے اندر ہیں اس کے بارے میں. اور اس کے بارے میں اردو انسائکلوپیڈیا میں خواجہ خضر کے عنوان کے تحت لکھا گیا ہے کہ نمبر 1 میں کنوؤں اور چشموں کی روح کا روپ سمجھا جاتا ہے، اور پھر دوسرا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دریائے سندھ کے آر پار انہیں دریا کا اوتار سمجھا جاتا ہے. تیسرا یہ لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کی خانقاہ سندھ کے ایک جزیرے میں بھکر کے پاس ہے، جہاں ہر مذہب کے عقیدت مند زیارت کے لیے ان کی جاتے ہیں، تو یہ وہاں پر ان کے بارے میں کھلا شرک ہو رہا ہے. پھر چوتھی یہ بات لکھی ہے کہ بعض جگہ ان کے نام کی لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جس کی برکت سے ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی، اور جو ان کی کنیت اور نام یاد رکھے گا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نجات پا جائے گا. استغفر اللہ. پھر پانچویں بات یہ بتائی گئی ہے کہ بعض لوگ ان سے ملاقات کے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ان سے حضرت خضر کی ملاقات ہوئی ہے، اور بعض لوگ خضر خواجہ کی نیاز بھی دیتے ہیں، دریا میں پھینکتے ہیں تاکہ کشتی اور جہاز بخیر و عافیت وہاں سے گزر جائیں. مشرکین کے لیے وہ ایک مستقل اوتار اور معبود بن گئے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ حج بھی کرتے ہیں اور حاجیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں. یہ اور ذوالقرنین دونوں چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت خضر نے آب حیات پیا، اسی طرح سے ذوالقرنین نے بھی پیا تھا، اور یہ قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بہتر جانتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ نہیں پتا. اور یہ چیزیں تمام جو ہیں احادیث سے صحیحہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو بھی کچھ تھے اللہ کے حکم سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائیں، اور اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے قرآن نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. احادیث سے بھی اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا، وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، اور عمر خضر کی بھی بات کرتے ہیں، اور خضر حیات لوگ نام بھی رکھتے ہیں. عربی میں اصل میں خضر جو ہے گرین کو کہا جاتا ہے، خضروات سبزیوں کو کہا جاتا ہے. تو یہ گرین ان کا جو نام ہے یا نک نیم ہے یا ٹائٹل ہے، تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ان کا ٹائٹل ہے، اس لیے کہ جس جگہ بھی وہ جاتے تھے واپسی پر وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی تھی، سبزہ اگنے لگتا تھا وہاں پر. اور مجاہد جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں سے جب ہٹتے تو وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بہتر جانتے ہیں. ابن کثیر رحم اللہ، طبری اور بغوی کہتے ہیں کہ نہ یہ صوفی تھے، نہ پیر تھے، نہ نبی تھے، نہ ولی تھے، بلکہ یہاں پر ایک بندہ کہا گیا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھے. تو ہمیں بیکار کے اور فضول چیزوں میں، بے بنیاد سوالات میں اور کھوج کرید میں پڑھنے کے بجائے فوکس اس چیز پر رکھنا ہے کھایا کیا گیا ہے. اور ان دونوں کو جو علم سکھایا گیا تھا وہ الگ الگ نوعیت کا تھا. تو اصل چیز جو ہے وہ علم ہے، اور صحیح علم حاصل کرنے پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کے لیے عزت کا باعث ہوگا، جیسے کہ ان کو قیامت تک کے لیے عزت ملی جو کہ علم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اور وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اور جب تک یہ چلتا رہے گا تو وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ علم، اور صحیح علم حاصل کرنا اور پھر وہ دوسروں کو سکھانا، تاکہ پھر وہ آگے ایک چین ورک چلتا رہے اور وہ پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو انشاءاللہ تعالی. اب ہم تھوڑا سا آج اس واقعے کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ بھی، اور یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اس کا سبب کیا تھا، اور تمام واقعے کی تفصیلات جو ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں، اور بخاری کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے. اور یہ جو واقعہ شروع ہوا پورا اس کا ذکر موجود ہے، کس طرح سے شروع ہوا.
تو قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے نہیں سمجھ سکتے ہم، اس کے لیے ہمیں حدیث سے سمجھنا ضروری ہے. جیسے کہ ایک سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن میں حج اور عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوانے کی یا سر منڈوانے کی کہا گیا ہے، قصر اور حلق. تو وہ جو ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو بھی عمرہ کرنے والے ہیں اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، وہ سب کے سب یعنی اپنا سر منڈوائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ عورت کو کیا کرنا ہوگا. کتنی عورتوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ مردوں کی طرح حلق کرواتی ہیں؟ نہیں ہوتا نا. اور یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے کاٹیں گی. تو یہ تو قرآن میں نہیں بتایا گیا. تو حدیث سے ہمیں یہ صحیح پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی عبادات کو انجام دینا ہے. نماز کے بارے میں کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہوگی، کیا پڑھا جائے گا، کیسے کرنا ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. کتنی تاکید ہے نماز کی، یہ سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن کا جو ہے حدیث ایکسپلینیشن ہے. تو یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں ایک طریقے سے تو ڈکشنری بھی ہے حدیث، اس کو ماننا ضروری ہے، ورنہ دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتے ہیں اور بھٹک جائیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھیں جو طویل حدیث ہمیں بخاری کی ملتی ہے، اس میں سیدنا سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نوف بکالی کعب احبار کا جو بیٹا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ موسیٰ خضر سے ملنے گئے تھے. وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے بلکہ وہ موسیٰ بن منشا یا موسیٰ بن افراثیم بن یوسف تھے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. موسیٰ بن عمران ان کا نام تھا. یہود کہتے ہیں کہ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے کیونکہ ان کی ہسٹری میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو ابن عباس کہنے لگے وہ غلط بات کہتا ہے. میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ایک بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ سنایا. سامعین میں سے کسی شخص نے ان سے پوچھا سب سے بڑا عالم اس دنیا میں اس وقت کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں، کیونکہ وہ اس وقت سب سے زیادہ علم والے تھے اور اس وقت کی تمام کمیونٹی میں وہ چنے ہوئے انسان تھے. مگر پھر بھی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. اور یہ بات ان کے ذریعے سے ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کہنا چاہیے. تو ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. حالانکہ یہ ایک عام سی بات تھی مگر نبی کے لیے یہ خاص بات تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی کیونکہ ان کو یہ بات اللہ کے حوالے کرنا چاہیے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کہ آپ نے یہ بات بغیر علم کے کیوں کی؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر جائیے، وہاں پر ایک ہمارا بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے، تم سے زیادہ علم والا ہے، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کوئی حجت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ رسول تو مجھے بنایا ہوا ہے اور آپ علم ان سے حاصل کرنے کے لیے مجھے کیوں بھیج رہے ہیں. ان کے اندر عاجزی تھی، تکبر نہیں تھا. فوراً پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان سے کہاں کب کیسے مل سکتا ہوں، کیسے وہ مجھے ملیں گے. تو جیسے کہ ہم محدثین کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کو بھی جب کہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی کسی کے پاس صحیح حدیث ہے یا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو مہینوں کا سفر کر کے ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر وہ حدیث ان سے حاصل کرتے تھے. تو یہ علم جو ہے وہ انسان کو دماغی اور روحانی طور پر ایک طریقے سے گرو کرتا ہے، بلڈ کرتا ہے. تو یہ پھر اس سے انسان جو ہے ایک نیا مہذب انسان بنتا ہے. تو علم حاصل کرنا دین کا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا ہے. تو انہوں نے جب کہا کہ میں کہاں کیسے مل سکتا ہوں تو ان کو بتایا گیا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنے پاس لے لیجئے، رکھ لیجئے، اور وہ جہاں پر گم ہو جائے گی وہی بندہ ہمارا وہاں پر ملے گا آپ کو، اور یہ 2 دریاؤں کے سنگم پر ملنے کی جگہ ہوگی. اور یہ بھی بتایا کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر خود بخود پانی میں چلی جائے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور اپنی ایک باکس یا کنٹینر یا باسکٹ میں وہ مچھلی، زنبیل کہا جاتا ہے، اس میں رکھ لی. اور ان کا خادم یوشع بن نون جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے کنارے یہ چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان پر پہنچے. وہاں پہنچے تو تھک گئے تھے، چٹان پر سر رکھ کر دونوں سو گئے کیونکہ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے تھے. اس وقت وہ مچھلی پانی میں زندہ ہو کر تڑپ کر نکلی اس زنبیل سے اور وہاں سے وہ
پانی میں چلی گئی اور سرنگ سب ایک راستہ بناتی ہوئی پیچھے چھوڑتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی روانی کو روک دیا اور وہ ایک راستہ طاق کی طرح سے دریا میں بنا رہ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، ان کا خادم یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن انہیں اس واقعے کی اطلاع دینا بھول گئے۔ وہ یوشع بن نون جو تھے، اتنی غیر معمولی بات کہا جاتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کیسے بھول گئے، یعنی اتنی غیر معمولی بات کہ ایک مچھلی پانی میں جا رہی ہے اور پانی میں سرنگ بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اس کے پیچھے راستہ خشک بن رہا ہے، وہ کیسے بھول گئے۔ تو اس کے بارے میں دو توجیحات کی گئی ہیں، یہ کہ نمبر 1 شیطان اہم چیزیں بھلا دیتا ہے، اور نمبر 2 یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل جو تھے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ چکے تھے، تو یہ ان کے لیے اتنا زیادہ اہم نہیں تھا جو کہ اس وقت انہوں نے دیکھا، ورنہ اتنی خاص بات جو انسان کو حیران کر دے وہ کس طریقے سے وہ بھول سکتا ہے۔ پھر وہ اٹھے، سامان اٹھایا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ ان کو سفر کرتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، پورا دن رات، اگلے دن کی صبح یہ ان کو معلوم ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکن اس وقت لاحق ہوئی یا اس وقت شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے تھے، یعنی جب تک اس مقام تک نہیں پہنچے تھے تو وہ تھکے نہیں۔ یوشع نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، دیکھیے کل جب ہم نے چٹان کے پاس دم لیا تھا تو اس وقت مچھلی عجیب طرح سے راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی، اور شیطان نے مجھے ایسا بلایا کہ اس واقعے کا ذکر کرنا میں آپ سے بالکل ہی بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی نے جو سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ وہی جگہ تو ہماری منزل تھی، اور اس کے بارے میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ریئیکشن، غصہ یا ناراضگی ہمیں نہیں پتہ چلتی یہاں پر، اور وہ اگر آج کوئی شاگرد جو ہے وہ بھول جائے اتنی اہم بات تو پھر استاد اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کریں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے صرف کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی جگہ تو ہماری منزل تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نخوش شپا کو دیکھتے ہوئے واپس اسی چٹان تک گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا، یعنی تم نے یہ کہاں سے سیکھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ سلام؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ابن عمران ہوں۔ تو انہوں نے کہا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی موسیٰ بن عمران تھے اور موسیٰ بن منشا نہیں تھے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو وہ فوراً پہچان گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام تھا وہاں پر، موسیٰ علیہ السلام جانے پہچانے انسان تھے، سب جانتے تھے ان کو۔ تو خضر جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے ہیں، تو انہوں نے پہچان لیا ان کو۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تمہیں سلام یعنی کہاں سے آیا، تو اس کے بارے میں اور بھی اس کی جو توجہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا، یعنی اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ خالی سلام نہیں، اپنا تعارف بھی کرائیں، یعنی آپ ہیں کون۔ اور پھر ایک اور جو دوسرا اس کا مطلب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مشرک معاشرہ تھا، اس لیے وہ حیران ہوئے کہ یہاں سلام کہاں سے آیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ یہود کے اندر ابھی بھی موجود ہے، وہ شلام علیکم کہتے ہیں، اور کرسچن میں بھی پیس ببسکم یعنی پیس بی اپون یو، اور اس کا مطلب یہی سلام ہے جو ان لوگوں نے بگاڑ کر اس کا کچھ سے کچھ کر دیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں سب سے پہلے سلام سکھایا تھا کہ یہ فرشتوں کو جا کر کہیے اور وہ جو جواب دیں وہ آپ پھر یاد رکھیے، اور اس طریقے سے یہ آپ کے لیے دعائیہ کلمات ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے عرض کی کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھلائی یا علم دیا ہے وہ مجھے سکھائیے، اور اس میں سے کچھ یعنی مجھے بھی اپنے پاس سے کچھ سکھائیے۔ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یعنی جو آپ کو سکھایا گیا ہے مجھے اس میں سے بھی سکھا دیجئے، آپ کے ساتھ میں رہ کر کیا علم جو بیسٹ چیز آپ کو اللہ نے سکھائی ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے، وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ادب کے ساتھ نے علم حاصل کرنے کی درخواست کی ان سے، اور ان کے اندر سچی طلب تھی اور کم وقت میں وہ فائدہ مند علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خضر نے ان کو جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، یعنی یہ انشاءاللہ پچھلی شریعتوں میں بھی تھا، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سورہ کہف میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی انشاءاللہ کہیے، آپ جب بھول گئے تھے تو۔
اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، حتیٰ کہ میں خود ہی اس کی حقیقت آپ سے بیان نہ کر دوں۔ اب یہ معاہدہ طے پانے کے بعد وہ دریا کے کنارے کنارے چل کھڑے ہوئے۔ ان کا گزر ایک کشتی پر ہوا۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے تھے ان کو، تو انہوں نے سوار کر لیا کشتی میں۔ حضرت خضر کو وہ پہچان گئے اور بغیر کرائے کے انہوں نے ان کو سوار کر لیا۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے ہی تھے کہ حضرت خضر نے اپنا بسولہ لے کر اس کشتی کا تختہ توڑ دیا اور اس کو عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے کشتی پر بٹھا لیا ہے اور آپ نے انہی کی کشتی کو توڑ دیا، اس لیے کہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یا آپ نے کیسی عجیب حرکت کی ہے؟ حضرت خضر نے جواب دیا، میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، سوری، اب درگزر کیجئے اور میرا کام مجھ پر دشوار نہ بنائیے، یعنی میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیجئے، درگزر کریے۔ اور پہلے سوال میں ان کے میں تعجب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ جب کوئی آپ سے سوری بولے تو اس کو معاف کر دیں، اکڑ نہ دکھائیں، جبار بن کر نہ پکڑیں اسے، یہ انبیاء کی سنت ہے، ایسا کرنا یعنی درگزر کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی چونچ میں پانی پیا، اور جس سے دیکھ کر حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ سے کہا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اتنے ہی ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ بھر پانی لیا ہے۔ حضرت خضر نے ان کی معذرت قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا۔ پھر وہ دونوں کشتی سے آگے نکل آئے اور ساحل پر چلنے لگے۔ راستے میں حضرت خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ نابالغ بچہ تھا جو بچوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مڑوڑا اور اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارے بھائی، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق ہی مار ڈالا، اس کا قصور تو کوئی بھی نہ تھا، یا آپ نے بہت برا کیا۔ اس دوسرے سوال میں اعتراض تھا ان کے اوپر۔ خضر کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام تو پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر اتمام حجت ہو جائے گا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں سے کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کچھ بھی مسافروں کی ضیافت نہیں کی، کھانا نہیں دیا۔ اتفاق سے جب وہاں سے بستی سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ تو ان لوگوں نے ہمیں کھانا دیا، نہ ہماری ضیافت قبول کی، اور آپ چاہتے تو اس دیوار کو قائم کرنے کے لیے ان سے مزدوری طلب کر سکتے تھے تاکہ ہم اس مزدوری سے کھانا کھا لیتے۔ اب تیسرے میں انہوں نے مشورہ دے دیا۔ خضر کہنے لگے کہ اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے، اب میں ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے بیان کرتے۔ اور یہ بخاری کی کتاب التفسیر سورہ کہف کی طویل ترین حدیث ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور ابی بن کعب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یاد آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے، مگر پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم پر اور موسیٰ پر رحم فرمائے، اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یعنی خضر کے ساتھ ٹھہرے رہتے تو عجائبات کا مشاہدہ کرتے، لیکن آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر پھر سے ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا تو آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے۔ ابن جریر کی یہ روایت ہے۔ یہ چند باتیں کچھ احادیث کے حوالے سے تھیں۔ 65 آیت کی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اور تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے اور ہماری مدد فرمائے اور اس کو صحیح کر کے قبول فرمائے، غلطی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔